اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کی زندگی میں جو بگاڑ آتا ہے وہ سب سے پہلے سوچ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے بگڑنے کی جو ابتدا ہے وہ سوچ کے بگڑنے سے ہوتی ہے۔ نگاہیں بگڑتی ہیں، زبان بگڑتی ہے، کان بگڑتے ہیں، شرمگاہ بگڑتی ہے اور انسان برائیوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ سب چیزیں بعد میں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی سوچ بگڑتی ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑتا ہے، اگر وہ بن جائے تو سارا جسم بنتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا سے علم اٹھ جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ دنیا سے علم اٹھ جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ دنیا سے علم اٹھ جائے گا۔ تو ایک صحابی نے اس حدیث کو بیان کیا کسی شاگرد کے سامنے، پھر فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے پہلے کیا چیز اٹھے گی؟ سب سے پہلے کیا چیز اٹھے گی؟ کہا جی بتائیے۔ فرمایا سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھ جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھے گا۔ تو دیکھے گا کہ بھری مسجد میں ایک شخص بھی خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلے کیا چیز بگڑی؟ سوچ۔ خشوع سوچ کا نام ہے نا، خشوع سوچ کا نام ہے نا۔ انسان اللہ کی عظمت میں کھویا ہوا ہو، اللہ کی عظمت اور اپنی چھٹائی کے استحضار کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ اس کو خشوع کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ نماز کا خشوع ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے بگاڑ کی جو ابتدا ہے نا وہ سوچ کے بگڑنے سے ہوتی ہے۔ سوچ سب سے آخر میں ٹھیک ہوتی ہے اور سب سے پہلے بگڑتی ہے۔ جو چیز اوپر ہوتی ہے نا وہ پہلے خراب ہوتی ہے۔ جیسے رنگ ہوتا ہے نا، کلر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے کلر اترنا شروع ہوتا ہے، پھر زنگ لگنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ چیز، پھر اس کی جو قوت ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے، وہ چیز کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کلر پہلے اترتا ہے، زنگ بعد میں چڑھتا ہے۔ تو اسی طرح سے سب سے پہلے انسان کی سوچ خراب ہوتی ہے۔ خیالات بدلتے ہیں، سوچ بدلتی ہے، جذبات بدلتے ہیں، چاہتیں بدلتی ہیں، ترجیحات بدلتی ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان کا عمل بگڑتا ہے اور پھر انسان بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے سوچ کا صحیح کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کی سوچ صحیح نہ ہو نا تو پھر بہت سارے اعمال سے بھی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ سوچ اگر صحیح ہو تو تھوڑے سے اعمال سے بھی زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں نا تو 40 دن لگاتے ہیں، 4 مہینے لگاتے ہیں، لیکن زندگی میں جو انقلاب آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ پہلے 3 دن لگاتے تھے تو انقلاب آ جاتا تھا، 40 دن والے تو ولی بن جاتے تھے، سے روزے میں ہی زندگی بدل جاتی تھی، زندگی کا رخ مڑ جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سوچ بدلتی تھی، اب سوچ نہیں بدل رہی، اور سوچ نہ بدلنے میں جو رکاوٹ ہے وہ موبائل ہے۔
اس لیے سدھرنے کے لیے سوچ کا بدلنا شرط ہے. سوچ کو بدلے بغیر سدھرنا ناممکن ہے. سوچ جو ہے نا، سوچ وہ ایسے جیسے گاڑی کا انجن. باقی ساری چیزیں باڈی ہیں. انجن ٹھیک ہوگا تو باڈی پرانی بھی ہو تو ٹھیک ہے. انجن ٹھیک نہیں ہے تو باڈی چاہے آپ ڈائیوو کی لگا دیں کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت سے ڈرائیوروں نے چھکڑا گاڑیوں کے اوپر ڈائیوو کی باڈیاں لگائی ہوئی ہیں، تو سواریاں بیچارے ڈائیوو کا اوپر کا لیبل اور ڈائیوو کی باڈی دیکھ کے بیٹھتے ہیں، لیکن پھر جو ان سواریوں کا حشر ہوتا ہے وہ ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے اس لیے کہ باڈی ٹھیک نہیں تھی، گاڑی چھکڑا ہے. تو سوچ کا بدلنا ضروری ہے. سوچ کا بدلنا ضروری ہے. سوچ پہ گرفت ضروری ہے. سوچ پر گرفت ضروری ہے. سوچ بے قابو ہوگی تو بڑا مسئلہ ہے. سوچ پہ گرفت ضروری ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس گم ہو گئے اور گھنٹے کے بعد ہوش آیا کہ میں کہاں چلا گیا تھا. نہیں، سوچ پہ گرفت ہونی چاہیے. سوچ پہ کیا ہونی چاہیے؟ گرفت ہونی چاہیے. سوچ پہ کنٹرول ہونا چاہیے. سوچ پہ گرفت ہونی چاہیے اور سوچ سے باخبر رہنا چاہیے. پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور کہاں گم ہوں، کن خیالوں میں کھویا ہوا ہوں، اس کا پتہ ہونا چاہیے. اس لیے اچھا سوچ جو ہے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر ایک نظر پڑتے ہی سوچ پاک ہو جاتی تھی. سرکار کے جمال پہ ایک نگاہ پڑتے ہی سوچ پاکیزہ ہو جاتی تھی. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ بھی چلے گئے، تو مشائخ کو اس کی فکر دامنگیر ہوئی، اس زمانے کے اہل اللہ کو، پہنچے ہوئے لوگوں کو، نبی کے نائبوں کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ اب سوچ کی پاکیزگی تو قیامت تک ضروری ہے. اس کے بغیر تو انسان کے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے، اللہ سے تعلق ہی نہیں بنتا جب تک سوچ ٹھیک نہ ہو. تو اب آپ علیہ السلام تو چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے، تو اب سوچ کیسے پاکیزہ بنایا جائے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اپنے مقبول بندوں پر الہام اور القاء کے ذریعے سے کچھ طریقے ظاہر فرمائے، جن طریقوں کو اپنا کر انسان کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے اور انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ کامل پیدا ہو جاتا ہے. جن حضرات پر وہ طریقے القاء ہوئے ان کو مشائخ صوفیہ کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اور مشائخ صوفیہ کی جو ابتدا ہے وہ تابعین کے دور سے ہے. مشائخ صوفیہ کی ابتدا کب سے ہے؟ تابعین کے دور سے. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی ضرورت کے مطابق ان پہ طریقے الہام فرمائے، القاء فرمائے. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم دین کو حاصل کرنے کے لیے صورت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ آیات اترتی تھیں، آپ صحابہ کو جو موجود ہوتے تھے ان کو سناتے تھے، وہ اس کو سب کو سناتے تھے. اس لیے آپ فرماتے تھے بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر میں تمہیں سناؤں، آسمان سے ایک آیت آئی ہے مجھ پر، تو تم یہ نہ سوچو کہ ابھی تو ایک ہی ہے، کٹھی کریں گے پھر سنائیں گے. پہنچا دو، دیر نہ کرو، اوروں تک پہنچا دو. اور
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقتاً فوقتاً ارشادات، آپ علیہ السلام کی رہنمائی، یہ اس زمانے کی امت کے لیے علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ جب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرات صحابہ نے آپ علیہ السلام سے علم لیا تھا، تابعین نے حضرات صحابہ سے علم لیا۔ جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ کسی صحابی کو ڈھونڈتے تھے، آپ نے اس بارے میں آپ علیہ السلام سے کچھ سنا ہے؟ اگر سنا ہوتا تو بتا دیتے، نہ سنا ہوتا تو وہ کہتے کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں کوئی وضاحت ثابت نہیں ہے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس موقع پہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ ان کا اجتہاد ہوتا تھا، یہ ان کا اب یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت ہوئی کہ اب علم کو کیسے حاصل کیا جائے، صحابہ بھی چلے گئے، اب علم کو کیسے حاصل کیا جائے؟ چنانچہ اور پھر اسلام میں عجم بھی داخل ہو گئے۔ عجم عربی نہیں سمجھتے، عربی قوانین سے واقف نہیں ہیں، اور ہمارا سارا علم عربی میں ہے، تو اب کیسے علم حاصل کیا جائے؟ چنانچہ پہلے عربی کو سمجھنے کے لیے اسباب اختیار کیے گئے، پھر علم والوں سے جو صحیح علم ہے، یعنی قرآن، حدیث، سنت اور فقہ، اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ سب سے پہلے علمی گرامر کو ایجاد کرنے والے حضرت علی ہیں۔ عربی گرامر کو ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو ابو الاسد دولی، ان کو کچھ چیزیں بتائیں۔ ان سے فرمایا بھائی فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ میں نے بہت تحقیق کی ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے۔ یہ کچھ اصطلاحیں ہیں علمی، ان دو باتوں کو تم سامنے رکھو، اس کے مطابق تفصیل میں جانے کی کوشش کرو۔ یہاں سے علوم عربیہ کی ابتدا ہوئی، اور کرتے 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 اس میں تفصیلات آتی گئیں، اور پھر ضرورت ہوئی اس بات کی کہ جو علم سیکھنا چاہتا ہے وہ کسی کے پاس مستقل رہ کر علم حاصل کرے، چنانچہ مدارس بنائے گئے۔ اب یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں، لیکن ضروریات زمانہ سے یہ چیزیں ہونا ضروری ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کسی چیز کا اضافہ کرے وہ چیز مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو دین میں اضافہ ممنوع ہوا، دین کے لیے اضافہ ممنوع نہ ہوا۔ علم نحو بنایا گیا، علم صرف بنایا گیا، علم ادب، علم معانی بنایا گیا، علوم عربیہ کو، قرآن کو، حدیث کو، سنت کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ دین میں اضافہ نہیں ہوا، یہ دین کے لیے ہے اضافہ۔ ایک ہے کسی چیز میں اضافہ کرنا، ایک ہے کسی چیز کے لیے اضافہ کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو علم دین کو حاصل کرنے کے لیے جو کہ اللہ کا حکم ہے علم دین حاصل کرنا، اس کے لیے ان اسباب کو، ضروریات کو اختیار کیا گیا زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ یہ سہولیات ہیں، اس سے علم کا حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ کیفیات اور وہ سوچ کی ستھرائی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑتے ہی حاصل ہو جاتی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام
اور اہل بیت اور صحابہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب تو وہ صورت ہی نہیں رہی جن کے دیدار سے سوچ ستھری ہو جاتی تھی، سوچ پاکیزہ ہو جاتی تھی۔ جب وہ دنیا سے سارے رخصت ہو گئے تو اب ضرورت ہوئی کہ اس سوچ کو پاکیزہ کرنا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اب کیسے کرنا ہے؟ جو اسباب اس زمانے میں تھے وہ نہیں رہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے راستے کھولے کہ جن کے ذریعے سے سوچ کو پاکیزہ کیا جائے۔ اور جن طریقوں سے سوچ کو پاکیزہ کیا جائے، وہ طریقے جو مشائخ پہ القاء ہوئے، انہی طریقوں کے سیکھنے کا نام تصوف ہے۔ ان طریقوں کے سیکھنے کا نام کیا ہے؟ تصوف ہے۔ اب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی، جیسے مدرسہ بھی تو نئی چیز ہے، علم نحو بھی تو نئی چیز ہے، علم صرف بھی تو نئی چیز ہے، تو ایسے ہی علم تصوف بھی پھر نئی چیز ہے۔ لیکن یہ نئی چیزیں نہیں ہیں، یہ زمانے کی ضروریات کے حساب سے بنائی گئیں تاکہ جو مقصود ہے وہ حاصل کیا جائے، اور مقصود ہے صفت احسان، مقصود ہے سوچ کی ستھرائی، اور مقصود ہے اللہ سے تعلق۔ تو مشائخ کے مختلف طریقے رہے انسان کو پاکیزہ کرنے، اس کی سوچ کو پاکیزہ کرنے کے لیے مشائخ کے مختلف طریقے رہے۔ ابتدائی طور پر مشائخ نے جس طریقے سے سوچ کو پاکیزہ کیا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کیا، وہ تھا مجاہدہ۔ کیا تھا وہ؟ مجاہدہ۔ اور مجاہدے کے ذریعے سے سوچ کو پاک کرنا، اللہ سے تعلق کو قائم کرنا، یہ بھی ان کی کوئی اپنی سوچ نہیں تھی، بلکہ قرآن پاک کی اس آیت سے انہوں نے استنباط کیا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی راہیں کھول دیتا ہے۔ مجاہدہ، اچھا مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدہ کہتے ہیں اصل میں اپنے نفس کی خلاف ورزی کو، اپنے نفس کی خلاف ورزی کرنے کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ جہاد کو بھی جہاد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نفس ٹوٹتا ہے، جان جاتی ہے، خون بہتا ہے، زخم آتے ہیں، تو یہ مجاہدہ ہے، جہاد ہے۔ تو مجاہدہ اصل میں نفس کی خلاف ورزی کا نام ہے۔ تو انہوں نے مجاہدے ایجاد کیے، بھئی کھانا چھوڑ دو، بس کھانا نہیں کھانا، سونا چھوڑ دو، کھانا چھوڑ دو، بستر بچھانا چھوڑ دو، سونا ہے تو مٹی میں سو جاؤ، لیٹ جاؤ۔ لوگوں سے ملنا جلنا، دل کرتا ہے کہ لوگوں سے ملوں جلوں، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو، جاؤ جا کے کسی غار میں بیٹھ جاؤ۔ کھانا چھوڑ دو، ستو پہ گزارا کر لو، ستو پہ۔ یہ مجاہدے کی صورتیں تھیں۔ یہ مجاہدے کر کے ان کو سوچ کی ستھرائی حاصل ہوئی، سوچ کی پاکیزگی حاصل ہوئی، اور اللہ کا تعلق حاصل ہوا۔ لیکن ہر زمانے میں ایک سا علاج نہیں چلتا، چونکہ بعد کے لوگوں کو غذائیں ہی صحیح نہیں ملی، لہذا ان کے قوا کمزور ہو گئے، ان کے جسم، ان کی صحتیں کمزور ہو گئیں، تو مجاہدے کے ذریعے سے سوچ کو پاکیزہ کرنے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے والا معاملہ موقوف ہو گیا۔ اس کے بعد کے مشائخ نے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا، یا اللہ دل کی پاکیزگی تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو کامیابی نہیں ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، پاکیزگی تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو انسان جہنم میں جائے گا۔ تو اب پاکیزگی، اب علیہ السلام بھی نہیں رہے، اہل بیت صحابہ بھی نہیں رہے، اور اب مجاہدوں کی بھی طاقت نہیں، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ اس بات کو کھولا کہ اگر ذکر کی کثرت کی جائے تو اس سے بھی سوچ پاکیزہ ہو جائے گی، اور اس کی اصل بھی حدیث سے ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے، لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، پھر دل والے زنگ کو اتارنے کی کیا صورت ہے؟
لوہے کی زنگ کو اتارنے کے طریقے تو ہیں، دل کا زنگ کیسے اتارا جائے؟ فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ چنانچہ مشائخ نے کثرت ذکر کے راستے کو اپنایا اور اس کے ذریعے سے اللہ کا تعلق حاصل کیا، اور کثرت ذکر میں اتنا آگے چلے گئے، اتنا آگے چلے گئے، اتنا آگے چلے گئے کہ لاکھوں کی تعداد میں ذکر کرتے تھے۔ کتنی تعداد میں کرتے تھے؟ لاکھوں کی تعداد میں ذکر کرتے تھے۔ پھر ذکر کے بھی دو طریقے ہیں، ذکر کے بھی کتنے طریقے ہیں؟ ایک ہے ذکر لسانی اور ایک ہے ذکر قلبی۔ زبان سے ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر لسانی ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ ذکر لسانی ہے۔ اور ایک ہے ذکر قلبی، زبان نہ ہلے، دل ہی دل اللہ کو یاد کرے، دل ہی دل اللہ اللہ کرے۔ تو بعض مشائخ نے ذکر لسانی کو اختیار کیا اور بعض مشائخ نے ذکر قلبی کو اختیار کیا، اور جنہوں نے ذکر لسانی کو اختیار کیا ان کا مقصد بھی سوچ کی ستھرائی اور سوچ کی پاکیزگی تھی، یعنی وہ بھی ذکر لسانی کے ذریعے سے ذکر قلبی تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اللہ اللہ اس لیے کرتے تھے کہ کرتے کرتے اللہ وہ دن دکھائے کہ پھر دل بھی اللہ اللہ کرے، یہ ان کا مقصود ہوتا تھا۔ چنانچہ مشائخ کے ہاں معمول تھا کہ ذکر لسانی کراتے تھے اور کچھ وقت کرا کے اس کے بعد کہتے تھے اب آپ زبان سے ذکر چھوڑ دیں، بس اب آپ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کریں، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ بعض مشائخ نے کہا کہ زبان سے کریں پھر سوچ تک جائیں، اس کو رہنے دیں، براہ راست ہی سوچ پہ محنت کریں، براہ راست ہی سوچ پہ محنت کریں۔ جنہوں نے ذکر لسانی اختیار کر کے اس کے بعد پھر سوچ کی ستھرائی کی کوشش کی، اس کے بعد پھر ذکر قلبی کی طرف آئے، ان کو مشائخ چشت کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے براہ راست بغیر کسی واسطے کے براہ راست اپنی سوچ کو درست کرنے کی کوشش کی اور اپنے دل میں ذکر جاری کرنے کی کوشش کی، ان کو مشائخ نقش بند کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مشائخ چشت، مشائخ قادریہ اور مشائخ سہروردیہ۔ ان تینوں کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے زبان سے ذکر کر کے اپنے وساوس کو ختم کیا جائے، اس کے بعد پھر دل پہ توجہ دی جائے۔ اور مشائخ نقش بند نے فرمایا کہ براہ راست بس سوچ ہی پہ محنت کی جائے۔ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں، لیکن احادیث مبارکہ سے دوسرے طریقے کی افضلیت معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، خیر الذکر الخفی، بہتر ذکر تو وہی ہے جو دل سے کیا جائے، جس کی کسی کو خبر نہ ہو، یعنی ذکر قلبی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ دل والا ذکر زبان والے ذکر سے 70 گنا افضل ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت میں بھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں ذکر لسانی بھی تھا لیکن ذکر قلبی زیادہ تھا۔ چنانچہ یہ چند احادیث ہیں جن میں آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام ذکر قلبی یعنی مراقبہ کتنا زیادہ کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام ذکر قلبی اور مراقبہ
کتنا زیادہ کرتے تھے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ ذکر قلبی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبے کا لفظ رکھا ہے مشائخ صوفیہ نے، احادیث میں مراقبے کا لفظ نہیں ہے، احادیث میں ہے تفکر، یعنی سوچو بچار۔ مراقبے میں تو سوچو بچار ہوتا ہے نا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہے کہ تفکر اور مراقبہ یہ ایک چیز ہے۔ چنانچہ حضرت زمرہ بن حبیب جو کہ آزاد کردہ غلام ہیں، حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جہاد میں گئے، وہاں سے واپس تشریف لائے، گھر پہنچے، رات کا کھانا کھایا، پھر وضو کیا، پھر مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور ایک سورت کی تلاوت کی اور کھڑے رہے، پھر کھڑے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ ایک سورت کی تلاوت کی اور کھڑے رہے، کھڑے ہوئے، رکوع میں نہیں جا رہے، کھڑے ہوئے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ انہوں نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا، یا ابا ریحانہ، اے ابو ریحانہ، آپ جہاد میں گئے اور وہاں سے بہت تھکے ہوئے آئے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج کی رات آپ ہمارے ساتھ گزارتے۔ افما کان لنا نصیب، کیا ہمارا کوئی حصہ نہیں؟ کیا ہمارے لیے آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے؟ اتنا عرصہ آپ نے باہر گزارا، تھکے تھکائے یہاں آئے، تو یہاں بھی نہ ہم سے بات، نہ چیت، نہ خلوت، نہ اٹھنا بیٹھنا، آپ پھر وہی فرمانے لگے، بلا کیوں نہیں، اللہ کی قسم تمہارا بہت حصہ ہے، تمہارا بڑا حق ہے۔ پھر فرمانے لگے، لیکن اگر تو مجھے یاد ہوتی تو ہی تو میں تمہارا حق ادا کرتا، اگر تو مجھے یاد رہتی تو ہی تو میں تیرا حق ادا کرتا، تو مجھے یاد ہی نہیں رہی۔ تو کہا پھر آپ کہاں گم تھے؟ کہا التفکر فیما وصف اللہ فی جنتہ وذاتہا، میں اللہ تعالیٰ کی جنت میں گم ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی جنت کو سوچ سوچ کے میں اس میں محو اور مگن اور فنا ہو گیا تھا، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اسی سوچ میں میری رات گزر گئی، یہاں تک کہ تم نے فجر کی اذان سنی۔ حضرت محمد بن واسع سے روایت ہے کہ بصرہ کا ایک شخص حضرت ام ذر رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اس نے پوچھا کہ اما جان، آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ابو ذر سب سے زیادہ کون سی عبادت کرتے تھے؟ حضرت ابو ذر سب سے زیادہ کون سی عبادت کرتے تھے؟ میں بڑی دور سے آیا ہوں صرف اتنا سا پوچھنے کے لیے، بڑی دور سے آیا ہوں میں صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ حضرت ابو ذر سب سے زیادہ کون سی نیکی، کون سا عمل کرتے تھے؟ تو وہ فرمانے لگیں، کان النہار اجمع خالیا یتفکر، حضرت ابو ذر غفاری سارا دن تنہا بیٹھے رہتے تھے اور مراقبے میں رہتے تھے، سارا دن، النہار اجمع، سارا دن، خالیا، اکیلے تنے تنہا، یتفکر، مراقبہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت اون بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے، عتبہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ابو درداء جتنے نیک عمل کرتے تھے ان میں سب سے زیادہ افضل عمل کون سا تھا؟ ابو درداء جو نیک عمل کرتے تھے ان میں سب سے زیادہ افضل عمل کون سا تھا؟ تو حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں، التفکر والاعتبار، ابو درداء کی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت مراقبہ تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟
اور ایک روایت میں ہے کہ ام دردہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ ابو دردہ، پچھلی روایت میں تو سوال ہے کہ ابو دردہ کے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا تھا، انہوں نے کہا مراقبہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ ابو دردہ سب سے زیادہ کون سا عمل کرتے تھے، اس میں افضلیت کو پوچھا گیا، اس میں کثرت کو پوچھا جا رہا ہے۔ ابو دردہ سب سے زیادہ کون سا عمل کرتے تھے، تو فرمایا سب سے زیادہ وہ مراقبہ کرتے تھے۔ سب سے زیادہ وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، ایک گھڑی کا مراقبہ پوری رات کے قیام سے بہتر ہے۔ ایک گھڑی کا مراقبہ پوری رات کے قیام سے بہتر ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی چابی ہوتے ہیں، جہاں جائیں جہاں بیٹھیں ان کے ذریعے سے خیر ہی پھیلتی ہے۔ مفاتیح للخیر مغالیق للشر، اور وہ شر کے تالے ہوتے ہیں، جہاں جائیں جہاں بیٹھیں وہاں برائیاں بند ہو جاتی ہیں، نیکیاں چالو ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی تاثیر دی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کے ذریعے سے نیکیاں چالو ہو جاتی ہیں، نیکیاں پھیلتی ہیں اور برائیاں بند ہوتی ہیں۔ اور جتنی نیکیاں ان کے ذریعے سے چالو ہوں گی، جتنی برائیاں ان کی وجہ سے بند ہوں گی، ان سب کا اجر ان کو ملتا رہے گا۔ اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شر کی چابی ہوتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں ان کے ذریعے سے برائی پھیلتی ہے۔ وَمَغَالِيقُ لِلْخَيْرِ، اور جہاں جاتے ہیں جہاں سے گزرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں ان کے ذریعے سے خیر کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور شر کے راستے کھل جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ان جن کے ذریعے سے خیر کے دروازے بند ہوتے ہیں، شر کے دروازے کھلتے ہیں، ان کو ان سارے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ پھر فرمایا تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلۃ، ایک گھڑی کا مراقبہ پوری رات کے قیام سے بہتر ہے۔ اللہ، تو یہ جو مراقبہ ہے نا، یہ سوچ کو پاکیزہ کرنے اور زندگی میں تبدیلی لانے کا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے، سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے۔ اور یہ مراقبہ صرف نقش بندیہ کی خصوصیت نہیں ہے، ہر سلسلے میں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ نقش چشتیہ اور قادریہ حضرات کچھ عرصہ ذکر لسانی کرا کے اس کے بعد شروع کراتے ہیں، اور نقش بندیہ پہلے ہی دن سے شروع کراتے ہیں۔ اتنا فرق ہے، ورنہ ہمارے جتنے چشتی مشائخ ہیں وہ بھی سب کے سب گھنٹوں 5 8 10 گھنٹے مراقبے میں بیٹھے ہوتے تھے۔ ہمارے چند ہی مشائخ ہیں جنہوں نے زندگی کے اختتام تک ذکر لسانی جاری رکھا، اور وہ بھی اس وجہ سے جاری رکھا، وہ فرماتے تھے ذکر لسانی کر کے ہی مراقبے تک پہنچے ہیں، لہٰذا اب ذکر لسانی کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ورنہ اکثر مشائخ، چاہے وہ چشتیہ ہوں چاہے وہ قادریہ ہوں، وہ کچھ عرصہ ذکر لسانی کرنے کے بعد پھر وہ صرف مراقبے پہ ہی اکتفا کرتے تھے۔ تو ہمیں مراقبہ بہت زیادہ کرنا چاہیے، بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اور مراقبہ نفس پہ سب سے زیادہ بھاری ہے۔ مراقبہ نفس پہ، بتاؤ بھائی کیوں؟ براہ راست سوچ پہ اٹیک ہوتا ہے نا۔ لوگ موبائل کے ساتھ چلہ لگا لیتے ہیں، موبائل کے بغیر سے روزہ بھی نہیں لگاتے۔ کیوں؟ سوچ کو بدلنے پہ سب سے زیادہ نفس ٹوٹتا ہے، سب سے زیادہ ہے انسان کو جو گرانی ہوتی ہے نا، وہ تب جب سوچ پر اٹیک ہو۔ اس لیے نفس نہیں مانتا کہ دھیان اللہ کی طرف لگے، نفس کہہ رہا ہے بس
تسبیحات میں لو پڑھتے رہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اب دائیں بائیں کے تماشے بھی ہو رہے ہیں اور ذکر بھی چل رہا ہے، تو نفس تو بہت خوش ہوتا ہے. شیطان بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، بس ایسا ذکر تیرے لیے ٹھیک ہے. اگر تیرا دل متوجہ ہو گیا تو پھر تو اللہ کا ہو جائے گا، اور تجھے اللہ کا ہونے نہیں دینا. لہٰذا تو تسبیح پھرا، بس سوچ تو تیری گندی ہی رہنی چاہیے. اس لیے، اور ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ عمل سے زیادہ سوچ کی قیمت ہے. عمل سے زیادہ کس کی قیمت ہے؟ ایک مزدور ہے، وہ مسالہ بناتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، تغاری میں بھر بھر کے مستری کو دیتا ہے، اور مستری نے کیا کرنا ہے؟ مسالہ اٹھا کے صرف دیوار پہ ملتے جانا ہے. بیلچہ یہ چلا رہا ہے، کسی یہ چلا رہا ہے، اینٹیں یہ اٹھا رہا ہے، لیکن دونوں میں سے زیادہ دیہاڑی کس کی ہے بتاؤ بھائی؟ کیوں؟ سوچ. اس پتھر کو یوں لگانا ہے، اس کو یوں لگانا ہے. فیکٹری اور مل میں ایک مزدور صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے، اور ایک ٹھنڈے کمرے میں آرام سے گول کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، صرف قلم پھیرتا ہے. اس کی تنخواہ بہت زیادہ، اس کی تنخواہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سوچ استعمال ہو رہی ہے، اس کا جسم استعمال ہو رہا ہے. یہ بات ہے. اس لیے بھائیو، اللہ سوچ کو بدلے بغیر نہیں ملے گا. آپ اپنی سوچ کو اللہ کے حوالے کریں، پھر ملے گا اللہ. اللہ کو آپ کا جسم تھوڑی چاہیے، اللہ کو آپ کا دل چاہیے. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. اللہ تمہاری باڈیوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ دل کو دیکھتا ہے کہ اس میں کس کی سوچ ہے، کس کی طلب ہے، کس کی طرف میلان ہے، کس کی طرف رجحان ہے. اللہ یہ دیکھتا ہے. اس لیے اپنی سوچ کو اللہ پاک کے سارے غیر سے کاٹ کر اللہ کے ساتھ وابستہ کرنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمیں کرنا ہے. یہ خانقاہوں کی محنت ہے. اللہ پاک کے سارے غیر سے سوچ کاٹ کر اللہ کے ساتھ وابستہ کر لینا، یہ خانقاہوں کی محنت ہے. یہ ہے مراقبے کا مقصد. اور مشائخ نقش بند اس کو فوکس کرتے ہیں. چنانچہ مشائخ نقش بند کے یہاں معمول ہے، اگر ان کی اہلیہ کا انتقال ہو جائے نا، اہلیہ کا انتقال ہو جائے، بیوی کا انتقال ہو جائے، تو اس کے بعد بہت جلدی وہ نکاح کرتے ہیں. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ زندگی بھر کے مراقبوں کے بعد جا کے سوچ پاکیزہ ہوئی ہے. ایسے نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی غلط خیال آ جائے اور زندگی کی کرائی محنت پہ پانی پھر جائے. اس لیے وہ پہلے ہی اس کا سد باب کر لیتے ہیں، پہلے ہی اس کا انتظام کرتے ہیں کہ آئندہ بھی کبھی خدشہ نہ رہے، خطرہ نہ رہے. تو بھائیو، مراقبے کی کوشش کریں، بہت مراقبہ کریں. اور مراقبہ حاصل ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ نگاہ کی آوارگی ہے. نگاہ کی کیا ہے؟ نگاہ کی گندگی نہیں کہہ رہا ہوں، نگاہ کی گندگی نہیں. عورتیں دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، حسین چہروں کو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. نگاہ کی آوارگی، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہر طرف دیکھ رہا ہے. ہیں ساری جائز چیزیں، پنکھے کو دیکھنا بھی جائز ہے، دیوار کو دیکھنا بھی جائز ہے، ٹائل کو دیکھنا بھی جائز ہے، گاڑی کو دیکھنا بھی جائز ہے، بلڈنگ کو دیکھنا بھی جائز ہے، دکانوں کو دیکھنا بھی جائز ہے. مگر ہے یہ نگاہ کی آوارگی. یہ نگاہ آزاد ہے، اس کو لگام لگی ہوئی نہیں ہے. سب سے بڑی رکاوٹ ذکر قلبی کے حاصل ہونے میں وہ نگاہ کی آوارگی ہے. اس کی وجہ ہے، پتہ کیا ہے اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر قلبی اور سوچ کی پاکیزگی وہ تب حاصل ہوتی ہے جب اس میں کسی اور چیز کی آمیزش نہ ہو. دیکھیں، ایک چھوٹا سا نالا ہے، پانی کا چھوٹا سا نالا ہے، وہ بہہ رہا ہے.
صاف پانی ہے، پہاڑ سے اتر رہا ہے اور جا رہا ہے بستی کی طرف. جو پہاڑوں میں گئے انہوں نے دیکھا ہوگا. لیکن نالے پہاڑ سے اترنے کے بعد نالے کے ساتھ متصل لوگوں کے گھر ہیں. لوگوں نے اپنے گھروں کی جو نالیاں ہیں وہ نالے کی طرف کھولی ہوئی ہیں. اب عورت کپڑے دھو رہی ہے تو وہ جھاگ والا صابن والا پانی اس نالے میں آ رہا ہے، نالا گندا ہو رہا ہے. بیت الخلاؤں کی نالیاں نالی کی طرف کھولی ہوئی ہیں تو پاخانہ اور پیشاب وہ بھی اسی نالی کے اندر جا رہا ہے. اب نالا تو پاکیزہ ہے، لیکن اس کی طرف آنے والی جو دوسری نالیاں ہیں نا، انہوں نے اس کو گندا کر رکھا ہے. اب آپ اس نالے کو پاک کرنا چاہتے تو کیا کریں؟ ان ساری نالیوں کو بند کروا دیں. ان ساری نالیوں کو بند کروا دیں. جب پاخانہ آنا، پیشاب آنا، صابن والا پانی اور جھاگ والا پانی اور فرش دھونے سے جو پانی گندا نکلتا ہے، یہ سارے گندے پانی آنا بند ہو جائیں گے تو پہاڑ سے اترا ہوا پاکیزہ پانی پاکیزہ ہی رہے گا اور پاکیزہ ہی پہنچنے کی جگہ پہنچے گا. تو جب آپ اپنے دل کی طرف کسی تصویر کو نہیں لائیں گے تو یہ دل پاک رہے گا نا. اب آپ نے گاڑی بھی دیکھ لی، وہ بھی آ گئی، دکان دیکھ لی، وہ بھی آ گئی. چونکہ جو انسان کی آنکھ ہے نا، انسان کی جو آنکھ ہے وہ کیمرہ ہے. انسان کی آنکھ بتاؤ کیا ہے؟ جو چیز انسان کی آنکھ دیکھتی ہے وہ فیڈ ہو جاتی ہے، گزر نہیں جاتی. ایک ہوتا ہے آئینہ، آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوئے تو آئینے میں آپ کی شکل نظر آ رہی ہے. جب آپ ادھر ہو گئے تو آپ کی شکل آئینے میں محفوظ ہو گئی، آئینہ پھر دوبارہ شفاف ہو گیا. لیکن کیمرہ اور مووی، اس کے سامنے جب آپ جائیں گے اور آپ گزر جائیں گے تو اب آپ کے گزرنے سے وہ تصویر اور وہ آپ کی حرکت ختم نہیں ہو گئی، بلکہ وہ اندر فیڈ ہو گئی، محفوظ ہو گئی. انسان کی جو آنکھ ہے وہ ہر دیکھنے والی چیز کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے، ہر دیکھی ہوئی چیز کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے. اب بتائیے جس کی نگاہ آوارہ ہے، وہ دنیا جہاں کی چیزوں کو دیکھتا پھرتا ہے تو وہ ساری چیزیں اندر آ رہی ہیں. میموری یہ ہے، یہاں فیڈ ہوتی ہیں ساری چیزیں، یہاں سے یہاں آ جاتی ہیں، یہاں سے یہاں آ جاتی ہیں، یہاں سے بھی یہاں آ جاتی ہیں، یہاں سے بھی یہاں آ جاتی ہیں. اب آپ نے ساری گندی نالیاں کھولی ہوئی ہیں تو بتائیے کیسے پاکیزہ ہوگی آپ کی سوچ؟ آنکھ کے ذریعے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اندر جا رہا ہے دل میں، کان کے ذریعے سے جو سن رہے ہیں وہ بھی دل میں جا رہا ہے، زبان کے ذریعے سے جو بول رہے ہیں وہ بھی اندر جا رہا ہے. ظاہری بات ہے پھر یہ دل تو نہیں ہے، یہ تو ڈسٹ بن ہے جس میں بلغم بھی ہے اور اس میں کیلے کے چھلکے بھی ہیں اور اس میں استعمال شدہ شاپر بھی ہے اور اس میں ڈسپوزل گلاس بھی ہیں اور اس میں ناک کی گندگی بھی ہے. ساری چیزیں ڈسٹ بن ہے نا، ساری چیزیں اس میں. تو آج دل ڈسٹ بن بنا ہوا ہے، اس میں بلغم بھی ہے، اس میں ناک کی گندگی بھی ہے، اس میں چھلکے بھی ہیں، اس میں سب کچھ ہے. اس میں گاڑیاں بھی ہیں، اس میں بلڈنگیں بھی ہیں، اس میں سڑکیں بھی ہیں، اس میں ٹائلیں بھی ہیں، پنکھے بھی ہیں، قالین بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں، سب کچھ اس میں بھرا ہوا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سب سے بڑی رکاوٹ ذکر قلبی کے حاصل ہونے میں، یعنی سوچ کے پاکیزہ ہونے میں، ذکر قلبی کے حاصل ہونے میں، دل کے اللہ پاک کی طرف مائل ہو جانے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ نگاہ کی آوارگی ہے. اس لیے بھائیوں ہمیں نگاہ کو لگام دینی ہے، نگاہ کو محدود کرنا ہے. اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے، نگاہ کا دائرہ مقرر کریں، اس کے اندر رہنا ہے، اس کے باہر نہیں جانا آپ نے. اور ہمارے نبی نے ہمارے لیے نگاہ کا دائرہ مقرر کیا ہے.
ہمارے نبی نے ہمارے لیے نگاہ کا دائرہ سب بتاؤ مقرر کیا ہے. کہاں پر؟ نماز میں. کہتے ہیں نا زندگی صفت صلاۃ پہ آ جائے. کہتے ہیں نا زندگی صفت صلاۃ پہ آ جائے. کیا مطلب؟ نماز میں جہاں نظر رکھی ہے نا زندگی بھر وہیں رکھنی ہے. نماز میں جب آپ کھڑے ہیں تو نظر کہاں ہوتی ہے؟ سجدے کی جگہ پہ. بیٹھے تو نظر کہاں ہوتی ہے؟ یہ زندگی بھر کا معمول ہے. اور ہم اپنے نبی کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی کی زندگی بھی ایسے ہی تھی. آپ علیہ السلام یوں نہیں ہوتے تھے، یوں آپ یوں نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ یوں ہوتے تھے. صحابہ کہتے ہیں آپ بیٹھے ہوتے تھے، آپ کی مبارک داڑھی سے آپ کا سینہ ڈھک رہا ہوتا تھا. اب آپ دیکھیں، مجھے دیکھیں، میری داڑھی سے میرا سینہ ڈھک رہا ہے؟ اور اب دیکھیں، ڈھک رہا ہے نا. اور صحابہ کہتے ہیں نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء. آپ کی نیچے نظر زیادہ لمبی ہوتی تھی، اوپر تو کبھی کبھی اٹھاتے تھے. جل نظرہ الملاحظہ. اکثر آپ کسی کو دیکھتے تھے تو ٹکا کے نہیں دیکھتے تھے. اکثر آپ جو دیکھتے تھے کسی کو تو ٹکا کے نہیں دیکھتے تھے، کن اکھیوں سے دیکھتے تھے. کن اکھیاں کسے کہتے ہیں؟ کن اکھیاں کہتے ہیں یہ جو پلکو، یہ جو اوپر کا جو پپوٹا ہے نا، اوپر کا جو پپوٹا ہے بھووں کی جو جانب ہے وہاں سے. عام طور پہ انسان دیکھتا ہے آنکھوں کے بیچ سے، لیکن جو شرمیلا ہوتا ہے نا، جو شرمیلا ہوتا ہے، بہت زیادہ شرمیلا ہوتا ہے، اس کی گردن تو ہوتی ہے جھکی ہوئی، گردن تو اٹھتی نہیں ہے، اور وہ جو دیکھتا ہے تو بھووں کی جانب سے دیکھتا ہے. یہ آپ مجھے دیکھیں، یہ میں کہاں سے دیکھ رہا ہوں؟ بھووں کی جانب سے، یہ یہاں سے اوپر کی جانب سے. اس کو کہتے ہیں ملاحظہ، کن اکھیوں سے دیکھنا، عربی میں کہتے ہیں ملاحظہ. صحابہ کہتے ہیں اکثر آپ یوں ٹکا کے نہیں دیکھتے تھے. نظر یعنی نظر جب آپ دیکھتے تھے تو آپ صرف نظر گردن نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ گردن تو جھکی ہی رہتی تھی، صرف نظر سے دیکھتے تھے. تو جو آدمی گردن اٹھائے بغیر صرف نظر سے یعنی کن اکھیوں سے یعنی بھووں کی جانب سے دیکھے گا تو زیادہ دیر دیکھ سکتا ہے؟ زیادہ دیر دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، تھک جائے گا. ہاں یوں دیکھے گا تو اب چونکہ آنکھیں ریلیکس ہیں تو زیادہ دیکھ لے گا، لیکن جب گردن جھکی ہوئی ہے اور آنکھوں کے تاروں کو اوپر کی طرف اٹھا کے بھووں کی جانب سے جب دیکھے گا تو لامالا تھوڑی دیر دیکھ پائے گا، پھر تھک جائے گا. تو آپ علیہ السلام کا اکثر دیکھنا کن اکھیوں سے ہوتا تھا. اتنا آپ اپنی نگاہوں کو کنٹرول رکھتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرہا. آپ علیہ السلام کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے ہوتے تھے. وہ کنواری لڑکی جو پاک دامن ہو، جو با حیا ہو، جس کی فطرت سلیم ہو، جس میں ایمان ہو، تو اس کی نگاہ نہیں اٹھتی، اس کی تو نگاہ جھکی رہتی. اللہ. تو بھائیو سب سے بڑی رکاوٹ جو سوچ کی پاکیزگی میں اور مراقبے کی کیفیت کے بننے میں ہے وہ کیا ہے؟ نگاہ کی. اس لیے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. آپ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اس کی تفسیر میں لکھا ہے جو انسان، جو آدمی اپنی نظر کو جھکانے کی مشق کرے گا بہت جلد اس کا تزکیہ ہو جائے گا. یہ انہوں نے اس میں لکھا ہے. بات واضح ہو گئی؟ انسان کا بگاڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اور سوچ کیسے پاکیزہ ہوتی ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے. ذکر کے دو طریقے ہیں، زیادہ مؤثر یہ ہے. یہ بات بھی واضح ہو گئی. اور سوچ کی پاکیزگی اور مراقبے کے چالو ہو جانے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے وہ بھی واضح ہو گئی، نگاہ کی آوارگی. ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، یہ دیکھنا، وہ دیکھنا. اچھا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ذکر قلبی حاصل ہو جاتا ہے. ذکر قلبی کیا ہو جاتا ہے؟ سوچ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی ہے.
قلب میں یکسوئی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب نالیاں ساری بند ہوتی ہیں تو بس صاف صاف پانی پھر چلتا ہے دل کے اندر. لیکن بعض دفعہ یہ مراقبہ حاصل ہونے کے بعد، سوچ کی پاکیزگی حاصل ہونے کے بعد دوبارہ چھن جاتی ہے. دوبارہ کیا ہو جاتی ہے؟ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اچانک دل خاموش ہو گیا، اچانک سوچ میں انتشار آ گیا، اور طبیعت ٹکی نہیں رہی، طبیعت جم ہی نہیں رہی، اور دھیان جم ہی نہیں رہا، اور دل میں کیفیت پیدا ہو ہی نہیں رہی، سوچ پاکیزہ ہو ہی نہیں رہی. وہی دوبارہ ادھر کے عجیب و غریب وساوس اور خیالات اور سوچیں شروع ہو گئیں. تو اس کی چند وجوہ ہیں. اس کی کیا ہیں؟ یہ وجوہ ہیں ذکر قلبی کے حاصل ہونے کے بعد چھن جانے کی. حاصل ہی نہ ہونے کی تو وجہ بتا دی، نگاہ کی آوارگی. حاصل ہونے کے بعد چھن جانے کی کیا وجوہ ہیں؟ ان میں سب سے بڑی وجہ اپنے شیخ کی بے ادبی یا اپنے شیخ کی دل میں کمی ہے. جن سے اللہ کا قرب لیا ہے نا، اگر ان پر طبیعت میں اعتراض پیدا ہو جائے، ان کی دل میں کمی آ جائے، یا ان کی کوئی بے ادبی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ جو نعمت ان کے طفیل ملی ہوتی ہے وہ چھین لیتے ہیں. یہ اللہ کی عادت ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ کا ایک نظام ہے. ذکر قلبی کے چھن جانے میں سب سے بڑا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ بے ادبی یا کمی یا ان پر اعتراض. اور دوسری چیز ذکر قلبی کے چھن جانے کا جو سبب ہے وہ ہے کسی کی دل آزاری. کسی کی بھی دل آزاری. اللہ تعالیٰ کو بندے کی دل آزاری بڑی ناپسند ہے. بندے کی دل آزاری اللہ کو، چاہے وہ آپ کا نوکری کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا نوکری کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا ملازمی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا شاگردی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دین کے لحاظ سے آپ سے بہت زیادہ گرا پڑا اور گھٹیا کیوں نہ ہو. آپ تو تہجد گزارے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، لیکن دل آزاری اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر قلبی والے سے ذکر قلبی چھین لیتا ہے. ایک بات سنیے، سمجھے. تصوف کے بازار میں سب سے زیادہ نفیس مال، تصوف کے بازار میں، سب بتائیں، تصوف کے بازار میں سب سے زیادہ نفیس مال جو بہت زیادہ ریٹ میں ملتا ہے اور بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، بہت بڑا ریٹ ہے اس کا، بہت مہنگا ہے، اور خراب بھی جلدی ہو جاتا ہے. جیسے ٹماٹر خراب ہو جاتے ہیں، آم خراب ہو جاتے ہیں، کیلے خراب ہو جاتے ہیں، مختلف چیزیں جو خراب ہو، دودھ خراب ہو جاتا ہے. تصوف کے بازار میں سب سے زیادہ قیمتی مال وہ ذکر قلبی ہے. سب سے زیادہ نفیس مال وہ ذکر قلبی ہے. دیر سے آتا ہے، بہت جلدی چلا جاتا ہے، بہت جلدی چلا جاتا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، یا اہل القرآن تعاہد القرآن، اے قرآن والو قرآن کی خبر گیری کرتے رہو، اس لیے کہ سب سے جلد دلوں سے نکل جانے والا وہ قرآن ہے. اونٹ بھی اپنی رسیوں سے اتنی جلدی چھڑا کے نہیں بھاگتا جتنی جلدی قرآن نکل جاتا ہے. اس لیے اس کی خیر خبر لیتے رہو، اس کی دورائی کرتے رہو. تو تصوف کے بازار میں سب سے زیادہ نفیس مال بتاؤ کیا ہے؟ ذکر قلبی. نفیس ہے یعنی مہنگا بھی بہت ہے، مشکلوں سے ملتا ہے، اور جاتا بھی بہت جلدی ہے. اور جانے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب بتا دیا، دوسرا سبب بھی بتا دیا، دل آزاری. اور تیسرا سبب
کبیرہ گناہ ہے۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ تیسرا سبب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، جھوٹ، غیبت۔ اور کبیرہ گناہوں میں سے بھی خاص طور پر بد نظری، خاص طور پر ذکر قلبی کے چھن جانے کا کبیرہ گناہوں میں خاص طور پر بد نظری ہے، شہوانی گناہ ہے۔ اب چاہے نگاہ سے شہوت پوری کرے، چاہے ہاتھ سے شہوت پوری کرے، نگاہوں سے بھی شہوت پوری ہوتی ہے، ہاتھ سے بھی شہوت پوری ہوتی ہے، شرمگاہ پہ تو انتہا ہو جاتی ہے۔ نگاہ سے شہوت پوری کرنے والا، ہاتھ سے شہوت پوری کرنے والا، کسی اور طریقے سے شہوت پوری کرنے والا، وہ ذکر قلبی سے حاصل ہونے کے بعد بھی محروم ہو جائے گا، دل بند ہو جائے گا، ٹھپ ہو جائے گا، بالکل ٹھپ ہو جائے گا، بالکل پتھر ہو جائے گا، ہلے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام وجوہ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ذکر قلبی دے دے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم اور چیزیں مانگتے ہیں نا، ذکر قلبی کو آرزو بنا کے اللہ سے مانگیں، یا اللہ مجھے دے دے، کیا کہ میرا دل تجھے یاد کرے، میرا ذکر تیرا نام لے، میرا دل تیرا نام لے۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت آپ سب کو دے دے، اور آپ کے طفیل اللہ مجھ گناہ گار کو بھی دے دے، اور ہمارے سارے ساتھیوں کو اللہ دے دے۔ میں تو روزانہ دعا کرتا ہوں یہ، یا اللہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں ان سب کو دے دے۔ اگر ہمارے ساتھی تھوڑی سی احتیاط اور تھوڑی سی محنت کریں تو وہ ان دعاؤں کا اثر ضرور محسوس کریں گے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے اس طریقے میں سالک کی اپنی سستی کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو اگر ہمارے ساتھی تھوڑی سی احتیاط اور تھوڑی سی محنت اہتمام کے ساتھ، ناگے کے ساتھ نہیں، اہتمام کے ساتھ اگر کریں تو وہ محسوس کریں۔ پتہ نہیں ایک شعر ہے، مجھے پورا یاد نہیں آ رہا، جتنا ٹوٹا پھوٹا یاد ہے سن لیجئے۔ کوئی تو ہے، کوئی تو ہے، کوئی تو ہے جو بیٹھا دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ کوئی دور بیٹھا دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو اگر تھوڑی سی احتیاط اور تھوڑی سی محنت اگر ہم کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔